سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ایک وقت وہ آیا حضور غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا ہمارے حکم سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے اس کو جھکایا جائے. واہ 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 واہ. جس نے جھکایا اسی نے کچھ پایا اور جس نے نہ جھکایا اس کا ہو گیا صفایا. اس کا ہو گیا صفایا. اس کا ہو گیا صفایا. ٹھیک ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ یہاں پر یہ قلائد شریف کو پڑھے نا، فرمایا اس وقت دنیا کے جتنے اس وقت اقطاب تھے، اوتاد تھے، نجبات تھے، صوفیاء تھے، یعنی جو بھی کیٹاگریاں ہوتی ہیں اولیاء کی، ان کے جو سرخیل تھے ان کی تعداد 313 تھی. صحیح. ہاں، اور 313 کے 313 نے اپنی گردن کو جھکا دیا اپنے تمام تر مشاغل سے فارغ ہو کر. بلکہ یہ اگر میں بات بتاؤں سلسلہ چشتیہ کے پیشوا حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق، آپ خراسان کے پہاڑوں کے اندر اس وقت آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جب یہ اعلان ہوا تو آپ نے فوراً گردن جھکا کے کہا بل علی رأسی و عینی، صرف گردن نہیں، میرے غوث آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہو، میرے سر پر بھی. اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اس بدبخت سے نا قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے اوپر ہاتھ رکھوا کے قسم اٹھوا کے پوچھیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ عبد القادر جیلانی تمام جتنے بھی اس دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ان کی گردنوں کے اوپر جو ہے وہ تم اپنا پیر رکھو، وہ سر کے اوپر پیر رکھو. کیا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نصب کیا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک حدیث کی کتاب میں کوئی ضعیف روایت کے اندر آپ نے کہا کہ میری امت میں سے ایک ایسا شخص آئے گا جس کا جو پیر ہوگا وہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں اور سروں پر ہوگا اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی کس طرح سے یہ توحید کو جو ہے بدنام اور برباد کرتا پھر رہا ہے اور آپ لوگ اس کی واہ واہی کر رہے ہیں اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں. اس کی زبان سے نا اس کو لپیٹا جائے گا. میری بات یاد رکھیے گا، روز محشر والے دن نا ایسے لوگوں کو معافی کبھی بھی نہیں مل سکتی. زانی کو مل جائے گی، شرابی کو مل جائے گی، چور قاتل تمام کو مل جائے گی، لیکن جس نے اس ذات کے ساتھ شرک کیا نا جو وعدہ لا شریک ہے، اس کے برابر میں کسی کو کھڑا کیا اور اس پر جھوٹ باندھا، اللہ پہ جھوٹ باندھا، یہ کس طرح کا مفتی ہے؟ اس کو آپ مفتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کو آپ مسلمان تو چھوڑے انسان بھی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات صحیح ہے. یہ یہ مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے. اس سے پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے اللہ اپنی توحید کے خود خلاف ہوں گے، یعنی کہ اللہ اپنی عزت کے خود خلاف ہوں گے. یہ تمام کام تو ہم اللہ کے بارے میں تصور کریں جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، سر تو ہمارا وہاں جھکا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے ایک ذات ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ادھر ایک شخص جو کہ روٹی کھاتا ہے، روٹی کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، بیمار ہو جائے تو شفا کا محتاج ہے، نیند نہ آئے تو سونے کا محتاج ہے، زیادہ نیند آ جائے تو جاگنے کا محتاج ہے، فرشتے پکڑ لیں دوزخ میں سیٹ جائیں تو بخشش کا محتاج ہے. ایسا شخص اس کا پیر تمام اولیاء اللہ اور تمام نیک لوگوں کی گردنوں اور سروں پر ہوگا. یہ توحید پر ڈاکہ نہیں، توحید پر قبضہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے تو اور کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی دین کی تبلیغ ہے؟ لعنت ہو اللہ کی تمام فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو تیرے جیسے مردود انسان پہ، اور جو اس کی واہوائی کر رہے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو. ادھر گئے مفتی کرام اور وہ بانی مفتی شیخ الحدیث بڑے بڑے کہاں چلے گئے؟ پوچھے نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اس مردود سے پوچھیں، اس کے گلے میں پٹا ڈال کے کتے سے، توحید کا قاتل ذلیل انسان. میرا بس چلے میں تیرے اتنے ٹکڑے کروں مائکروسکوپ سے بھی تیرے کو ٹکڑے نہ گن سکے. آنکھ دکھاتا ہے مادر. میرے من وچ مرشد مرشد من وچ مرشد مرشد من وچ مرشد بیٹی بیٹی میرے من وچ مرشد مرشد 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 من وچ مرشد. اس جھوٹے اور پلیت انسان سے نا اب اس کے گھر والے پوچھیں گے واپسی میں جب یہ گھر جائے گا کہ کہاں گئے تھے آپ، اتنی دیر لگا دیا آپ نے، تو یہ بول رہا ہوگا میں
इबादत करके आ रहा हूँ, मैं नेक काम करके आ रहा हूँ। भाई कौन से नेक काम? नचनिए की तरह, वो जो डांसर्स आती है ना, जिस तरह से नाचती होती है, उस तरह से लोग मेरे पे पैसे निछावर कर रहे थे और मैं वहां पर खड़ी रक्स कर रही थी। मन विच मुर्शिद चंबे दी बूटी, मन विच मुर्शिद। ठीक है, ये दो लफ्ज है, मुझे बता दें इनका दीन से कोई ताल्लुक है? कोई ये कुरान के अल्फाज है जो लोग अपनी हलाल रोजी को हराम कर रहे हैं ऐसे लानतियों पे पैसे फेंक के? यही पैसे ढोल वाले पे फेंकते हो इसी तरीके से, इसी अंदाज में, यही गाने वालों पे फेंकते हो इसी अंदाज में, ये इन लानतियों पे फेंकते हो इसी अंदाज में। क्या फर्क क्या रहे? ये तो सारे बहन भाई लगते हैं मुझे। इसको बूटी पिला के इसको मार दे बंदा। उन्होंने हाल की जगह ना, मुझे लगता है बचपन में इसको जन्म घुट्टी की जगह बूटी दी होगी, को सीधी बूटी इसके मुंह में दी होनी है, जो इतनी इसको बूटी और वो मुर्शिद ज्यादा आया हुआ है। उस मुर्शिद से उसकी शलवार संभाली नहीं जा रही, जो खड़ा हुआ चबलों की तरह यूं यूं कर रहे हैं बेवकूफ आदमी। ये लोग जी मरने के बाद मदद करते होते हैं जिनसे शलवारें संभाली नहीं जाती दुनिया के अंदर। मेरे अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दें लानतियों को, ये दुनिया को बचाएंगे। दुनिया चल रही होती है ऐसे चूतियों की वजह से। मैं कहता हूँ उसके मुंह में अभी लकड़ी दे दोगे ना, वो भी ये तराश के ना रेजा रेजा कर देगा। लोहा दे दोगे उसको भी जरा बना देगा। इतना ये पागल और बौखलाया खड़ा है, लेकिन तौहीद के लिए नहीं, जिस जात ने पैदा किया उसके लिए नहीं, उसके लिए। वो जो लांती खड़ा हुआ पागल पीले, वो जो पीला वो पहन के खड़ा हुआ है, जिस तरह से मेहंदी के इवेंट है इसका किसी माँ का, जो खड़ा हुआ है बगलोल पागल, जो कब्जी हो जाए तो अस्पताल भागे, मोशन लग गए तो गोलियां फ्लैजल की खाता फिर रहा होगा। अपने आप में बड़े दुनिया संभालने वाले, मरने के बाद मुरीदों को संभालेगा। लानत है तुमसे। औलादें संभलती नहीं है, घर वाले संभलते हैं, जूतियां पड़ती होंगी बीवियों से ऐसे बंदों को दूसरी बार रोटी मांगने पे। कभी जिंदगी में मेहनत करके भी कमाया है, या इसी तरह से ये बूटियां और ये लानती अल्फाज बोल के लोगों की जेबें खा लेके? और लानती वो लोग जो ऊपर पैसे फेंकी पड़ रहे हैं। और लख लानत है तुम पे मरदूद लोगों, तौहीद के कातिल, कुरान के दुश्मन, नबी